اللہ کی بارگاہ میں 3 شخصوں کو حاضر کیا جائے گا، ایک قاری، ایک شہید اور ایک سخی، اور تینوں سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرمائے گا، اور تینوں اللہ کی نعمتوں کا اقرار کریں گے، تو نے ہم پر نعمتیں دی، اور تینوں سے پوچھا جائے گا بتا تم نے میری نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ تو ایک کہے گا مولا میں نے تیری بارگاہ میں تلاوت کی، قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اس میں علماء کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عالم بھی ہیں، علماء کو بھی اس میں لیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب وہ اپنی ان تمام باتوں کا اظہار کرے گا تو اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو قاری قرآن اس لیے پڑھتا رہا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، تجھے لوگ عالم کہیں، تو تجھے لوگوں نے عالم کہہ دیا، تجھے لوگوں نے قاری کہہ دیا، تو جو چاہتا تھا تجھے مل گیا۔ فرشتوں گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ، اٹھا کے نہیں، فرشتوں گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ۔ پھر شہید سے اللہ اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، شہید کہے گا اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرے گا، اللہ ارشاد فرمائے گا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا مولا میں تیری راہ میں شہید ہو کر آیا ہوں۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ سے کوئی تھوڑی چھپتی ہے کوئی بات یار، ہم ایک دوسرے سے چھپاتے ہیں، تیرے میرے سے کوئی چھپائے گا؟ تیرے میرے کو کوئی دھوکہ دے گا؟ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں میں آنے والے خیالات کو جانتا ہے۔ ہم تو چھوٹے بڑے عجیب و غریب منہ کر کے بندوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، رب کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ تیرا رب جانتا ہے جو تیرے دل میں ہے، تیرے دماغ میں، جو تیرے خیالات میں ہے۔ تو شہید نے کہا کہ مولا میں تیری راہ میں شہید ہو کر آیا ہوں۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو شہید اس لیے ہوا کہ لوگ تجھے شہید کہیں۔ یہ بہت باریک لائن ہے، تو شہید اس لیے ہوا کہ لوگ تجھے شہید کہیں، تجھے شہید کہہ لیا گیا، جو تو چاہتا تھا تجھے مل گیا۔ فرشتوں گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ پھر تیسرا شخص آئے گا جو سخی ہوگا، اللہ نے اس کو مال دیا، اللہ اس سے بھی اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، وہ سب نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر فرمائے گا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ نعمتوں کو جو تجھے اتنی نعمتیں دے، کہا اللہ تیری راہ میں نے خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے خرچ نہیں کیا کہ تو میرے لیے خرچ کرے، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ تو تجھے سخی کہہ لیا گیا، جو تو چاہتا تھا تجھے مل گیا۔ فرشتوں اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ۔ ان تینوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے یہ 3 نہیں ہیں، ہر آدمی اپنے عمل کا محاسبہ کرے کہ میں نے عمل کیوں کیا۔ دنیا میں بندہ لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن رب کو تو دھوکہ دیا ہی نہیں جا سکتا۔